جبریل کیا ہے؟ نوری. اور نوری تو جلتا ہی نہیں. نور تو جلتا ہی نہیں ہے. تو پھر جبریل نے کیوں کہا کہ میں آگے جاؤں تو جل جاؤں؟ یہ آپ کے اوپر قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کے اوپر بھی، آپ کے امام کے اوپر بھی. خود ہی تلاش کرو کہ نور کو تو آگ ہی نہیں لگتی، وہ تو جلتا ہی نہیں ہے. تو پھر جبریل نے کیوں کہا حضور آگے جاؤں تو جل جاؤں؟ کہنے لگے حضور میں، اور پھر مصطفیٰ نے بھی تو فرمایا تھا نا جبریل چل نہ آگے. کیا حضور کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جبریل کی منزل سدرۃ المنتہا ہے، بس اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، اس کو آرڈر ہی نہیں آگے جانے کے؟ اور یہی نماز جمعہ کے حوالے سے، نماز جمعہ کے بعد پہلے 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جیڑا تو پوریاں پڑھدا ہو دسے، نہیں تو لوگ سلام پھیر دے نس جاندے. مینوں پتہ ہے نا، میں آپ ہی خطیب ہاں، سانوں پتہ لوگ کردے کی. سلام پھیر دے مسیت ادھی ہو جاندی. جیڑا پوریاں پڑھدا ہو دسے. اور معاملہ کیا تھا؟ اب وہ جو 4 سنتے ہیں نا، ویسے بات آ گئی، میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو. وہ جو 4 سنتے ہیں نا، ان کے راوی حضرت فاروق اعظم ہیں. اور جو بعد والی 2 سنتے ہیں نا، یہ 4 بھی موقدہ ہیں، 2 بھی موقدہ ہیں. اور وہ 2 سنتے ہیں نا، ان کے راوی مولا علی ہیں. اب ان کی روایت فاروق اعظم نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ حضور 4 سنتے مسجد میں پڑھتے جمعے کے فرضوں کے بعد، اور 2 سنتے حضور اپنے گھر میں جا کر پڑھتے. اب جبریل وہ حضرت فاروق اعظم چونکہ مسجد میں حضور کو دیکھتے، حضور 4 پڑھتے، آپ نے 4 کا بتایا. چونکہ گھر آنا جانا نہیں تھا اور مولا علی کا حضور کے گھر میں آنا جانا تھا، حضور نے جب گھر جا کر 2 پڑھتے، مولا علی وہ بھی دیکھتے. مولا علی نے بتایا حضور گھر جا کے بھی 2 پڑھتے ہیں. جس کا آنا جانا ہو اسے پتا ہوتا ہے. اب حضور کو پتا تھا جبریل یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتا، اسے اجازت ہی نہیں. جیسے دوسرے صحابہ کو حضور کے کاشانہ نبوت میں اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، جب تک اجازت مل نہ جائے. اب جبریل وہاں تک جا سکتے، آگے جا ہی نہیں سکتے. پھر حضور نے کیوں فرمایا جبریل آؤ؟ اس لیے کہ حضور کے دادا جان کو کہا تھا حضور میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. کوئی پیغام ہے تو دے دے اور آپ دی بارگاہ چ دے چھوڑا. مصطفیٰ نے فرمایا جبریل ویخ تو میرے دادے نو آکھیا سی ابراہیم علیہ السلام نو، حضور کے پیغام آئے تے دے چھوڑو، میں رب دی بارگاہ چ پہنچا دیواں، اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. جبریل ویخ اج محمد بن عبداللہ اوتھے جا رہے جتھے تم ہی نہیں جا رہے، جتھے تم ہی نہیں جا سکتا میں اوتھے جا رہا ہوں. اب وہاں کے آگے کے معاملات، وہاں کے راوی تو پھر مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں یا رب کی ذات ہی ہو سکتی ہے. اور رب کی ذات کے پڑھنے تو سورہ نجم کی تلاوت کرو، رب نے وہاں پر سارے ہی تذکرے کیے ہیں. اور پھر اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں. جی رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جبریل امین جب یہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا نا حضور گئے ہو تے آئے ہو کتنا ٹائم لگ گیا؟ سرکار نے فرمایا جی میرے یار صدیق میں جدو جا رہا سا نا تو فلاں درخت دی ایک ٹہنی نے میرے امامے نو بوسہ دیتا. عام لفظوں میں یوں کہہ لے کہ وہ میری دستار کے ساتھ مس کیا اس نے. پنجابی جیسے کہنے ہیں وہ دستار دے نال اڑی، لیکن چونکہ حضور کی ذات ہے تو اس لیے ٹہنی نے، وہ شاخ نے مصطفیٰ جان رحمت کی دستار کو بوسہ دیا. ادب کا تقاضا یہی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو اس نے میرے دستار کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کی وجہ سے وہ ہلنا شروع ہو گئی. میرے یار جب میں آیا تو وہ ابھی حرکت میں تھی، جب میں گیا تو ہلنا شروع ہی تھی، جب میں وہ سیر کر کے آیا ابھی حرکت کر رہی تھی. اب حضور کتنی دیر گئے، کتنی دیر آئے. اللہ اکبر. 2-3 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن میں نے چونکہ پہلے کہا تھا میں اشعار کی طرف نہیں جاؤں گا. ویسے مجھے اقبال اللہ کے فضل سے بڑا آتا ہے تو، لیکن ہم چونکہ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف چلتے ہیں نا. بابا جی ایک سنایا کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار جدو میں جا رہا سا نا اس شاخ نے میری دستار نو بوسا دیتا, میں جدو آیا تو یہ حرکت کر دی سی پہ. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور پہلے آپ جا کس پر رہے تھے؟ براق پر. جبریل کو حکم دیا گیا جبریل پہلے جنت میں جاؤ. آسمانوں کو سجا دیا گیا, جنت کو سجا دیا گیا, سارے معاملات کر دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. سارے حور و غلماں خوشیاں منا رہے تھے اور وہاں پر براق سجے ہوئے تھے. ایک تھا فقیر جو رو رہا تھا. جبریل امین جب گئے تو کہا سارے خوش نے, تو کیوں رونا پیا؟ تو کیوں رونا پیا؟ سارے خوشیاں کر دینے پہ. تو براق نے کہا تھا پیارے جبریل میں یہ سنیا کہ جیڑا رووے او دا کم بن جاندا ہے. جیڑا رووے او دا کم بن جاندا ہے. بچہ رووے نہ تے او دا کم بن جاندا ہے. پیو کول پیسے منگے نہ لبن, رووے نہ تے لب جاندے نے. گناہ کر لوے نہ رب دی بارگاہ چ توبہ کرے نہ قبول ہوے تے رو پوے نہ تے ہو جاندی. سرکار نے فرمایا نا سارے سمندران دا پانی بھی جمع کر کے جہنم تے پا دیتا جائے نا, جہنم دی آگ نہیں بجھدی, لیکن محمد دی اکھاں دے 2 قطرے بھی سٹو تے بجھ جاندی جو رب کے خوف سے ہوں. اے نہیں کہ آنکھ پیڑ کر دی ہوئے تے پانی ڈگدا ہوئے, وہ ہے ہی نہ پاک, اور اس کا حکم اور پیشاب کا حکم ایک جیسا ہے. دکھتی آگ کا پانی, گل آگے چلو میں دس چڑھا, دکھتی آگ کا پانی جو ہے نا آنکھ سے نکل جائے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, جس کپڑے سے لگ جائے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے. لوگ ہمیں کھچی رکھ دینا بس ہے یہ پھر کیجیے آنکھ کی پیٹ کر دی نا پی, اور کپڑوں کے ساتھ ہی صاف کرتے رہتے ہیں, وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. جس کپڑے سے وہ پانی لگے اور آنکھ سے وہ پانی, دکھتی آنکھ سے جب پانی کا قطرہ نکل آئے تو وضو بھی توڑ دیتا ہے. نماز شروع کی ہو تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اتنا حساس معاملہ یہ. تو لیکن وہی قطرے اگر رب کے خوف سے ہوں تو پھر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے اگر کوئی بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرے, رب کے حکم مانے, مصطفیٰ کی اتباع کرے تو رب اسے جنت عطا کرے گا. عقیدہ ٹھیک ہو, شرط یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو, ورنہ کوئی عمل کام نہیں آنا. جے وہ اندروں بے ایمان ہویا نا تے کوئی چنگا کام پاویں زکاتاں دے, پاویں سجدے کرے, پاویں نفل پڑھے, پاویں حرم کعبہ جا کے غلاف کعبہ نہ لپٹ جائے. لپٹے تے ابن خطل بھی ایسی نا, حضور نے فرمایا باہر کڈو حرم کعبہ چ مارو کو کے رکھ چھڑو, اس لیے کہ حضور کا بے ادب ہے. آج اگر حضور کا بے ادب نہ ہو, جو حضور کے بے ادب ہیں ان کا حامی ہو, ان کو اچھا سمجھتا ہو, اور یہ سمجھیں جی میں نمازیں پڑھتا ہوں تو کام بن جائے گا, نہیں نہیں, کام تاں بننا اندروں بھی صاف ہوئے باہروں بھی صاف ہوئے. تو وہ آنکھ کے 2 پانی کے قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور جب جبریل امین لے کر آئے اس براق کو, براق آیا, حضور کو دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تو خوش ہوا. پھر جب حضور اس پر سوار ہونے لگے تو پھر جب حضور نے براق کو دیکھا نا تو براق اچھل پڑا, خوشیاں منانے لگا, جومنے لگا. بندے نو کوئی اپنا محبوب لب جائے نا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, ہم جائیں گے نہیں اس جانے, بس آپ کو اشارہ دیا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اعظم کو دیکھے نا, اعظم نے کیا کیا کہا اس میں. تو مصطفیٰ جان رحمت نے جب اس براق کو دیکھا وہ خوش ہو گیا اور 60 ہاتھ بلند ہو گیا, 60 ہاتھ بلند ہو گیا. اور اگر تھکنے شروع ہو گئے تو اسی بند کرنے ہیں جی, ساتھی اٹھنا بھی شروع ہو گئے نا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی طبیعت کے حساب سے اس دنیا کے معاملات سے, حالانکہ کوئی چیز بھی مصطفیٰ سے بلند و بالا نہیں تھی, لیکن چونکہ انسانی طبع کے لیے اب اس پر سوار ہونا تھا, تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ روحانیت سے دیکھا تو وہاں پر ہمارا امام حضور تاجدار
بغداد حضور غوث اعظم گردن جھکائے کھڑے تھے. یا رسول اللہ براق پر سوار ہونا ہے, فقیر کے کندھوں پر رکھیں پاؤں تو اوپر چڑھ جائیں. اور اس بات کو حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اور خود حضرت حضور غوث پاک نے آپ نے جو قصائد لکھے ہیں, جو آپ نے اپنے قصیدے لکھے ان میں بھی اس کو بیان کیا ہے. اور کی بیان کیتا. میں چونکہ اگرچہ نقش بندیاں لیکن قادری بھی ہیں, ہم نے پڑھا حضور غوث پاک کو اس لیے کہ وہ ہمارا بابا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے ہیں, ہم اپنوں کو پڑھتے ہیں. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ, حق چاریا یا علی یا غوث اعظم. تو حضرت حضور غوث پاک گردن جھکائے حضور, تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مہر لگائی تھی. فرمایا عبد القادر میرا پیر تیری گردن تے, تیرا پیر سارے ولیاں دی گردن. یہی وجہ تھی حضرت جنید بغدادی جو 8ویں نمبر پر حضور غوث پاک کے پیر بنتے ہیں, اوپر جائیں تو 8واں سلسلہ بنتا ہے, اور یہ نقش بندیوں کا امام بھی ہے حضرت جنید بغدادی, اس لیے کہ یہ حضرت سری سکتی کے مرید ہیں, اور حضرت سری سکتی تو ہمارے امام ہیں نا. یہ وہی سری سکتی ہیں جنہوں نے خدمت کی حضرت امام علی رضا کی, امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی, جو خدمت کرتے رہے اور آپ کی نالین سر پہ رکھ کے تو اس کے اوپر دستار باندھتے تھے. جب وہاں پر طغیانی آئی نہر فرات میں, لوگوں کے گھر بہنا شروع ہوئے تو لوگ آئے المختصر, تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے انہوں آکو دریا نو پانی نو آکو تینو سری سکتی دے سر دا واسطہ پر آؤ جا, پیچھے ہٹ جا تجھے سری سکتی کے سر کا واسطہ. لوگوں نے جب واسطہ دیا تو پانی اپنی کروٹ بدل کے پیچھے ہٹ گیا, کروٹ بدل کے ہٹ گیا. لوگ بعد میں نیاز لے کر آئے حضرت امام علی رضا کے پاس اور کہا حضور شکریہ ادا کرنے. فرمایا قادی لے کے آئے ہو؟ حضور شکریہ ادا کرنے. کہا شکریہ حضور تسی آرام فرمان دے سو پہ, اسی آیا کار روڈ چلے سن, پنڈ روڈ چلا سی. سری سکتی نے آکھیا تواڈے غلام نے آکھیا جا کر میرے سر دا واسطہ دیو, پانی پیچھے ہو جائے گا. حضرت اساں واسطہ دیتا ہے, پانی پرا ہو گیا, ساڑھے مال جان سارا کچھ بچ گیا ہے, اسی شکریہ ادا کرنا آیا. آپ نے بناوٹی غصہ بنا کے نا اپنے چہرے تے فرمایا او سری رب دے کم اج کدوں دا عمل دا حل شروع کیتا ہی. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور میری کی مجال رب دے کم اج عمل دا حل دیواں. حضور 2 سال ہو گئے, کنے 2 سال ہو گئے نے آپ دی نالین سر تے رکھ کے اٹھے پگڑی بننا, ویکھنا ایسی یہ میرا ہی سر ہے یا کچھ اور بن گیا ہے. وہ ہمارا امام حضرت سری سکتی. موضوع نہیں ہے نا, میں نے پہلے کہا تھا ولایت کا موضوع نہیں ہے, بس آگئی بات تو حضور کی اولاد کی تو اس لیے میں نے کر دی. یہ فیض بھی امام علی رضا کی صحبت کا اثر ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب وہاں سے گئے, براق پر سوار ہوئے, براق پھر چلا, اور براق کی سپیڈ کتنی تھی. یہ دنیا کی جو بجلی ہے نا, براق بنا ہے برق سے, برق کہتے ہیں بجلی کو, اور بجلی بھی دنیا کی نہیں, یہ رب نے بنائی ہے, اور یہ نور کی بجلی ہے, کیونکہ جنتی ساری چیزیں نور کی ہیں, اور براق بھی جنتی ہے اس لیے نور کا بنا ہے. دنیا کی بجلی کی کیفیت, اگر یہاں پر کوئی سائنس پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے تو بتائے بجلی کی سپیڈ کتنی ہے.